ایک کسان نے اپنے پڑوسی کو خوب بری بھلی سنائی اور اس سے لڑ بڑا پڑا۔ جب اسے پشیمانی کا احساس ستانے لگا تو وہ اپنے سادھو کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ سادھو نے اسے کہا کہ بازار جائے اور ایک بڑا تھیلا بھر کر کسی پرندے کے پر خرید لے۔ وہ بازار سے پر خرید کر سادھو کے پاس لے آیا۔ سادھو نے اسے بولا کہ اب کسی سڑک کے بیچ میں یہ پورا تھیلا خالی کر لاؤ۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ سارے پر تم سڑک پر گرا کر واپس آؤ۔ وہ کسان تھیلا لے کر چل پڑا۔ ایک سڑک پر پہنچ کر اس نے تھیلا انڈیلا اور سارے پر سڑک پر گرا دیے۔ واپس سادھو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ سادھو نے بولا کہ واپس اسی جگہ جاؤ اور وہ سارے پر اٹھا کر اسی تھیلے میں ڈال کر لاؤ اور کوشش کرنا کہ سارے پر لے کر لوٹو۔ وہ ادھر پہنچا تو آدھے سے زیادہ پر اڑ چکے تھے اور ایک دو صرف باقی رہ چکے تھے۔ اس نے بمشکل ان کو تھیلے میں اکٹھا کیا اور واپس چل دیا۔ سادھو نے اسے لوٹتے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں بھائی، پر مل گئے تھے؟ اس نے منہ لڑکا کر نفی میں جواب دیا۔ پھر بولا کہ وہ تو اڑ گئے تھے۔ سادھو بولا کہ وہ تمہارے تلخ الفاظ کی مانند تھے، جیسے تم نے اپنے پڑوسی کو کھری کھری سنائی تو اس کا دل ٹوٹا۔ اس کو بہت سی باتوں پر شدید غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن تم کہہ بھی دو کہ تم نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تو اس سے تمہارے الفاظ کا جو اثر اس کے دل پر مرتب ہوا ہے وہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ حاصل سبق، انسان غصے میں بہت کچھ بول جاتا ہے اور سب سے کڑوی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر سچ بولتا ہے، لیکن سننے والے کے لیے ان باتوں کو فراموش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اکثر دوستی یا رشتے ناتوں میں باقی لوگ بیچ میں پڑھ کر دوست بحال کروا دیتے ہیں، لیکن کسی کے دل اور دماغ سے ان الفاظ کے نقوش مٹانا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی دوستی جو اتنے بڑے امتحان سے گزرے کبھی دوبارہ پہلے کی طرح نہیں بن سکتی۔ ایک ایسی دراڑ بیچ میں پھر پڑ جاتی ہے جس کو ختم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ الفاظ اور زبان ایک تحفہ ہوتے ہیں، ایک نعمت ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی بات اور خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اگر ان کا درست استعمال کرو تو یہی انسان کی زندگی سنوار دیتے ہیں، اور اگر انہی کا غلط استعمال انسان کے لیے ہر موڑ پر ایک نیا دشمن بناتا چلا جاتا ہے۔ زبان کا سب سے بہترین استعمال اللہ کے ذکر اور عبادت میں ہو سکتا ہے، اور جب انسانوں سے ملنے جلنے اور ان کے معاملات کی بات آئے تو بہترین کام خاموش رہنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا اور صرف مسکراہٹ سے لوگوں کو خوش آمدید کہنا ایک بہترین امر ہوتا ہے۔ جو انسان خاموش رہتا ہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو تب بھی وہ لوگوں کو بذات خود اپنی لا علمی کا اعلان نہیں کرتا پھرتا، اور غصے کے اوقات میں تو انسان کو پانی پی کر باقی لوگوں سے دور ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ کسی کی دل آزاری نہ کر سکے، اور جب معلوم ہو کہ کسی دوسرے کا قصور ہے اور سزا آپ کو مل رہی ہے تب انسان کا دل کرتا ہے کہ اس پر پھٹ پڑے۔ پر یہ یاد رکھیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور جس نے برا کیا اس کا اجر اسے خدا ضرور دے گا۔ غصہ کرنا ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات عورتیں دوسری عورتوں کا گھر برباد کرتی ہیں۔ نندیں، بھابیاں، ساسیں، بہو، یہ سب صرف ڈرامے تو نہیں ہوتے، لیکن جس کے پاس سکت نہ ہو وہ ان کا منہ نہ تو توڑ سکتی ہیں اور نہ ہی اپنا بدلہ لے سکتی ہیں۔ ایسے میں غصہ پینا بھی پڑتا ہے، تو کیوں نہ خود کو عادت ہی ڈال دی جائے کہ بولنا ہی کم کر لیں۔